أجمعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم اور بزرگ دوستو، حاضرین جمعہ، مصلیان کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے. اللہ جل شانہ نے ہم تمام کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے پاک گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ رب العالمین کے بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو بار بار اپنے پاک گھر میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میرے دوست بزرگوں، پچھلے ہفتہ میں نے بخاری شریف کا ایک واقعہ آپ کے سامنے سنایا تھا، پیش کیا تھا، لیکن وقت کم رہنے کی وجہ سے میں مکمل نہیں کر سکا تھا. میں چاہتا ہوں اسی روشنی میں جو بات میں کہنا چاہتا تھا میں آپ تک پہنچاؤں، تاکہ ہمیں آپ کی زندگی میں عمل کرنے کے لیے آسان سہل ہو اور ہمیں آپ بھی عمل کر کے آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی قرب کو حاصل کرنے والے ہو جائیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے ہو جائیں، دنیا کی پریشانی سے بھی ہم نجات پا جائیں، آخرت کی پریشانیوں سے بھی ہم نجات پانے والے ہو جائیں. چنانچہ میرے دوست بزرگوں، ہم دنیا کے اندر جو ہے سکون کو تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے، ہمیں اطمینان مل جائے. تو اس سکون اور اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو ہے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں، خوب کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر، ہمارے بال بچوں کی زندگی کے اندر، ہمارے گھر کے اندر چین اور سکون ہو. لیکن میرے دوست بزرگوں، چین اور سکون اللہ تبارک تعالیٰ کا قرآن پکار کر کہتا ہے جو شخص ایمان لے کر آئے اور پھر عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، ایسے بندے کو، ایسے شخص کو اللہ کا وعدہ ہے قرآن مقدس کے اندر، اللہ اس کو دنیا کے اندر خوبصورت اور خوشگوار زندگی عنایت کریں گے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف جو ہے ہم نیک عمل کریں گے تو یہ ہمیں قبر میں اور حشر میں آخرت میں دیا جائے گا. نہیں میرے دوست بزرگوں، بلکہ دنیا کے اندر بھی اس کا سیرہ، اس کا بدلہ اللہ اپنے بندوں کو عنایت کرتے ہیں اور عنایت کرتے رہیں گے. اللہ کا قرآن کہتا ہے جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے، عمل صالح کیے، اللہ ان کی زندگی کو جس طرح سے خوشبیلی کے ساتھ اور جو ہے عمل کو کرتا ہے، نیک عمل کو کرتا ہے، نمازوں کو پڑھتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، چھوٹے بڑے کی پہچان کرتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانتا ہے. صرف یہ شریعت اور یہ دین نہیں ہے کہ صرف ہم نمازی ہو جائیں، ہم تہجد گزار ہو جائیں، ہم اس نوابین کو پڑھنے والے ہو جائیں. نہیں، اس کے ساتھ ہمیں آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو قائم کرنا ہوگا، تبھی ہم کامل مومن ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی محبت ہو، دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے، یہ مقصود ہے. تو ہم جو ہے سکون کو تلاش کرتے ہیں جو ہے کاروبار کے اندر، اور جو ہے اپنے دوڑ دھوپ پورے سر کے بال کو سفید کر لیا، گرمی سردی کی پرواہ نہیں ہے میرے دوست بزرگوں. لیکن اللہ نے جو کامیابی رکھی ہے، ایمان لے کر جو شخص آئے اور عمل صالح کرے، عمل صالح کرنا ہے. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. تھوڑی رحمان کی پیروی، تھوڑی شیطان کی پیروی، یہ گاڑی چلنے والی نہیں ہے، یہ کہیں گاڑی نہیں چل سکتی ہے، یہ دھوکے کی زندگی ہے، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو ہم خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، آخرت کی زندگی خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ نیک عمل کریں، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں. اس لیے ہماری زبان کا بہت غلط استعمال ہوتا ہے
اور پھر اللہ کے دو فرشتے کندھے کے اندر کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ بھی فرشتے آپ کے اندر ہمارے کندھے کے اندر جو ہے موجود ہے۔ کیا اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے؟ کیا قرآن غلط کہتا ہے؟ ہمیں آپ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ قرآن سچ اور حق کہتا ہے۔ ہم تنہائی میں ہو، مجمع میں ہو، جہاں بھی ہو، فرشتے موجود ہیں، تمام چیزوں کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو ہم جو بھی نیک عمل دنیا کے اندر ہم کرتے ہیں اس کا صلہ اور بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عنایت کریں گے اور آخرت کے اندر بھی عنایت کریں گے۔ تو میرے اور آپ کی آقا شان دو عالم، رحمت دو عالم، کائنات دو عالم، سرور دو عالم، محبوب دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر باب الحال کے اندر ایک واقعہ بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی 3 نوجوانوں کا واقعہ ہے۔ چنانچہ وہ راستے میں جا رہے ہیں اور اچانک بارش آ جاتی ہے، بڑی تیز موسلادھار بارش ہوتی ہے، وہ چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، جنگلات ہیں، پہاڑ ہے، کہاں چھپے؟ ان کو ایک غار نظر آیا، اس غار کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جب موسم حالات جو ہے خوشگوار ہو جائیں گے تو ہم لوگ پھر باہر نکل آئیں گے۔ غار کے اندر داخل ہوتے ہیں، اوپر سے چٹان آتی ہے اور بلند کر آتی ہے اور اس غار کے منہ کو بند کر دیا۔ چنانچہ یہ جدید دور نہیں ہے، وہ فون سے ٹیلی فون سے اپنے عزیز اقارب کو، اپنے گھر والوں کو کسی کو اطلاع کر سکے، خبر دے سکے، اپنے جان بچانے کی جو ہے وہ کہے کہ میں پریشانی کے اندر ہوں اور ہمیں بچا لو، اس لیے یہاں یہ پتھر ہٹانے سے بھی نہیں ہٹتی۔ چنانچہ میرے دوست بزرگوں، اب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب موت ہی موت ہے۔ اب تینوں جوان آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اب جو ہے دوستو دیکھو، زندگی کے اندر تم نے کوئی نیک عمل کیا ہے، تینوں میں سے ہم تمام اللہ کے سامنے پیش کرو، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اس گھر سے نکلنے کا۔ ایک شخص نے کہا یا اللہ، میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور ہر روز جب بکریاں لے کر کے آتا تو سب سے پہلے دودھ گا کر میں نے اپنے والد والدین کو پلانا تھا، میں نے اپنے والد والدہ کو پلاتا۔ ایک روز میں بکریاں لے کر نکلا، ہماری بکریاں آگے نکل گئی، چنانچہ لے آنے میں تاخیر ہونے کی وجہ سے ہمارے والدین سو چکے تھے، ہم نے دودھ نکالا، اپنے والدین کے سہارے جا کر کھڑا ہو گیا اور یہ امتحان عجیب امتحان ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید ہماری والد والدہ کی آنکھ کھل جائے گی، لیکن میرے دوست بزرگوں آنکھ نہیں کھلی، وہ سوتے رہے اور یہ جو ہے دودھ کا پیالہ لے کر سرہانے کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میرے دوست بزرگوں، اس کے والد والدہ نے جب آنکھ کھولے تو پوچھا کہ کب سے کھڑے ہو بیٹا؟ کہا رات بھر میں کھڑا ہوں، آپ سو گئے تھے اس لیے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ اللہ، یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میرے پاؤں میں لوٹتے تھے، وہ دودھ مجھ سے مانگتے تھے لیکن میں نے اسے دودھ نہیں دیا۔ اپنے بچوں سے کہا ذرا صبر کرو، میں یہ دودھ سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاؤں گا، اپنے ماں باپ کو پلاؤں گا، پھر تجھے دوں گا۔ رات گزار دیا۔ یا اللہ تبارک تعالیٰ، کیونکہ شریعت کے اندر ماں باپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے، یا اللہ یہ میں تیری رضا کے واسطے کیا تھا، اگر یہ میرا یہ عمل قبول ہے اس غار سے پتھر کے جو ہٹا دے۔ تھوڑا سا جو سرک جاتا، اب اتنا کھلا ہے راستہ کہ غار کا منہ کی نکل نہیں سکتے۔ چنانچہ دوسرا شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا، اس نے کہا ہماری جائیداد بہن تھی اور ہم جو ہے کچھ دینار لے کے ان کے پاس پہنچے تھے غلطی سے۔ انہوں نے کہا خدا سے ڈر اور تقوی اختیار کر، آنا ہے حلال طریقے سے آ، یعنی نکاح کے ذریعہ۔ چنانچہ اللہ مجھے تیرا خوف اتنا غالب ہوا، میں نے دینار وہیں چھوڑ دیے، میں چاہتا دینار لے کہیں بھی میں خواہش پوری کر سکتا تھا لیکن تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا، یہ میں تیرے رضا خوف کی واسطے کیا تھا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل تجھے قبول ہے تو غار کے پتھر کی جو ہے، غار کے منہ میں جو پتھر ہے اس کو ہٹا دے۔ تھوڑا سا اور اب بھی نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرے شخص نے کہا میرے یہاں لوگ مزدوری کرتے تھے، ایک مزدور اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، اس کی مزدوری کی پیسے سے میں نے بکری خریدی، بکری میں بے انتہا برکت ہوئی، میں نے گائے خریدی، گائے میں بھی برکت ہوئی، اونٹ خریدی، اس میں برکت ہوئی، 50
یہاں سے وہاں تک یہ سب تمہارے، کیا مذاق کر رہے؟ ایک دن کی دہاڑی میری باقی ہے، کہاں تمہارے ایک دن کی جو مزدوری تھی اس سے میں نے ایک بکری خریدی اور اللہ نے اس میں برکت دی، میں نے گائے خریدی اس میں بھی اللہ نے برکت دی، اونٹ خریدی اس میں بھی اللہ نے برکت دی، یہ تمام کے تمام تمہارے ہیں، لے جاؤ لے جاؤ۔ وہ شخص جا رہا تھا، دعائیں دے جا رہا تھا، چنانچہ کہا یا اللہ میں نے یہ عمل میں چاہتا تھا ایک دن کی مزدوری میں دے کر کے یہ سارے جانور کو اپنے پاس رکھ سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں رکھا، اس کے پیسے کو میں نے لگایا تھا، میری دیانت و امانت یہی کہ میں اسے واپس کر دوں، میں نے تمام کی تمام اس کے حوالے کر دیا۔ یا اللہ اگر یہ عمل قبول ہے تو گار کے جو ہے منہ سے پتھر کو ہٹا دے، پورا کے پورا پتھر ہٹ گیا۔ آپ وہاں سے نکل آئے، تینوں کو تینوں صحیح سالم نکل آئے۔ میرے دوست بزرگوں، اگر زندگی کے اندر امانت داری ہو، دیانت داری ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو تو دنیا کے اندر بھی بڑی سے بڑی پریشانی سے ہم نجات پا سکتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر زندگی کے موڑ میں واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے موڑ میں لمحات میں کہیں بھی اگر ہم پریشانی میں پھنس جائیں تو بتائیے ہمیں آپ اپنی جو ہے اعمال کو ٹٹول کر دیکھیے، اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کر دیکھیے، کوئی ایسا میرا آپ کا عمل ہے جو اللہ کے دربار میں ہم پیش کریں اور اللہ کو قبول کر لے، اللہ اس پریشانی سے نجات دے دے۔ میرے دوست بزرگوں، اگر ایسا عمل ہے بہت اچھا ہے، اگر نہیں ہے تو ہمیں آپ ایسی تیاری کرے، ایسا عمل کرے جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب۔ میرے دوست بزرگوں، ایک دوسرا واقعہ ہے، میرے اور آپ کی آقا شان دو عالم رحمت دو عالم کائنات دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے اندر ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک شخص دوسرے شخص کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جو ہے مجھے قرض دے دو، مجھے قرض دے دو، مجھے ضرورت ہے۔ کہا تمہارا ضامن کون ہے، تمہارا ضامن کون ہے، تمہارا گواہ کون ہے؟ لوگ کسی بھی معاملے میں ضامن گواہ مانتے ہیں، چنانچہ اس شخص نے کہا کہ میرا ضامن اور میرا گواہ میرا اللہ ہے، میرا ضامن میرا گواہ میرا کفیل اللہ ہے۔ چنانچہ اس نے کوئی سوال نہیں کیا، اس نے پیسے انہیں دے دیے، وہ لے کر کے چلے گئے۔ لیکن جب مال واپس کرنے کا دن ہوا، چنانچہ اس شخص سوچنے لگے اللہ کو میں نے ضامن گواہ بنایا ہے، آج اگر میں اسے مال پیسے واپس نہیں کرتا ہوں تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ وہ پیسے لے کر کے چلتا ہے، جب وہ پہنچتا ہے تو بیچ میں ایک نہر پڑتی تھی اور نہر کے اس طرف یہ شخص رہتا تھا، نہر کے اس طرف مزدور جو اس نے قرض دیا تھا اس طرف رہتا تھا، جو ہے کشتی کے انتظار میں رہے، کشتی بالکل اتفاق سے نہیں ملی، وہ پریشان رہے، کھڑے کھڑے میرے دوست بزرگوں، یہاں تک کہ شام کو وقت ہو گیا، وہ پریشان ہو گئے۔ آج میں نے اگر اس کو جو پیسہ میں نے لیا ہے اگر واپس نہیں کیا، میں تو اللہ کو کفیل بنایا ہوں، اللہ کو گواہ بنایا ہوں، اللہ کو گواہ بنایا ہوں، چنانچہ مجھے تو دینا ہی ہوگا، لیکن کشتی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اب سورج غروب ہونے والا ہے، شام کا وقت ہے۔ چنانچہ اس نے جو ہے ایک لکڑی کو جو ہے سامنے سے لیا، اس کو بیچ سے چیرا اور اس کے اندر ایک جو ہے دینار والا جو تھیلی تھی وہ تھیلی کو اس کے اندر رکھ کر کے اس میں کیل ٹھوک دیے اور جو ہے اس کو جو ہے نہر میں بہا دیا اور کہا یا اللہ میں نے تجھے گواہ بنایا تھا اور یہ مال میں ان کو واپس کر رہا ہوں، جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، نہر کے اس کنارے میں جا نہیں سکتا پانی میں، اس لیے یا اللہ اس شخص تک پہنچا دے، میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ وہ پانی میں رکھ کر کے وہ شخص واپس ہو جاتا ہے اور جو دینے والا شخص ہے وہ بھی نہر کے اس پار انتظار میں ہے، آج میرا پیسہ دینے کا دن ہے، آج مجھے تو واپس کرے گا۔ چنانچہ وہ شخص بھی انتظار کر کے تھک گیا، شاید کسی اور وجہ سے، شاید کوئی اور وجہ سے نہیں آ سکا دینے کے لیے، چنانچہ وہ واپس ہونے والے تھے، اس نے دیکھا کہ لکڑی بہتی ہوئی چلی آ رہی ہے، تو چلو اس لکڑی کو لے لیتے ہیں، چراغ کا کم سے کم کام تو آ جائے گا۔ وہ لے کر کے چلتے ہیں اپنے گھر، اس لکڑی کو جو ہے چیرتے ہیں، جتنے پیسے دیے تھے اس تمام کے تمام اس کے اندر موجود ہے،
میرے دوست بزرگوں، وہ شخص پھر دوسرا دن اس کے گھر پہنچتا ہے، جو ہے پہنچنے کے بعد کہتا ہے آپ کو جو ہے آپ سے میں نے جو رقم لی تھی یہ آپ کو رکھ لیجئے، اس لیے کہ کل میں نے لکڑی میں رکھ کر کے نہر کے حوالے کر دیا تھا، اس لیے کہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا، کیسے میں جو ہے خیانت کر سکتا ہوں، میں نے نہر میں چھوڑ دیا تھا لکڑی کے اندر، آپ کو ملی ہو یا کہیں اور چلے گئے، چنانچہ کہا ہاں مجھے وہ رقم مل گئی۔ اگر امانت داری ہو، دیانت داری ہو، اگر امانت داری اور دیانت داری ہو تو موجوں میں دریا کے موجوں میں بھی اللہ مال کو حفاظت کرتا ہے، ضائع نہیں کرتا ہے۔ اس شخص نے کہا اللہ تعالیٰ نے میرے مال کو ضائع نہیں کیا، آپ تک پہنچا دیا۔ میرے دوست بزرگوں، اگر بےمانی ہو، شیطانی ہو اور حلال نہ ہو، حرام کا مال ہو، چار تالے لگا دو، باڈی گارڈ 2 4 5 10 رکھ دو، لیکن اس کے بعد بھی پریشانی آنی ہے، اس کے بعد بھی مصیبت کے قد میں آنا ہے، لیکن اگر ایمانداری ہے، اگر ایک دین جو امانت داری ہے، اللہ کے رسول کے دل کے اندر خوف ہے، میرے دوست بزرگوں یقین ہے ہم جو ہے کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہمارے اور ہمارے جان، ہمارے مال، تمام چیزوں کو محافظ کرتا ہے۔ ہم دنیا کے اندر جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے جو ہے دنیا کی زندگی کو بھی خوشگوار بنا دیتے ہیں اور آخرت کی زندگی خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ بہت سارے پہلو زندگی کے، ہم ہر پہلو پر دیکھیں یہاں اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اگر ہم رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تب، ورنہ میرے دوست بزرگوں لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قرآن تو پکار کر کہتا لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ میرے دوست بزرگوں اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔